الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہمارے لیے مبارکبادیں بنتی ہیں کہ یہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے، تو ہم ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ وہاں ہمیں جب تاریخ میں یہ مہینہ واپس لے جاتا ہے تو ہمارے سامنے اس امت کے دو بڑے اہم کام محرم کے مہینے میں نظر آتے ہیں۔ ایک ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اب چونکہ میں علمی منصب پہ بیٹھتا ہوں اور آپ کے سامنے جب کوئی بھی بات بیان کی جائے تو اس کے دونوں پہلو اگر میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا تو میں خیانت کا مرتکب ٹھہروں گا، اور اس خیانت علمی کا مجھے قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت پر اختلاف ہے۔ صحیح روایت ہے موطا امام مالک کی، اور موطا امام مالک حدیث کی کتابوں میں اول ترین لکھی جانے والی کتاب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ امام مالک صحیح سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحجہ کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور ایک قول 27 ذی الحجہ کا ہے، اور ایک قول یکم محرم الحرام کا بھی ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ یکم محرم الحرام آپ کا شہادت کا دن ساری دنیا میں نہیں منایا جاتا۔ دنیا کے دیگر اسلامی ممالک میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 26 ذی الحجہ بھی منایا جاتا ہے، اور بعض ممالک میں 27 ذی الحجہ بھی منایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیوں بہت سارے ممالک میں منایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت پھیلی، اسلام کا اقتدار پھیلا، دیگر ریاستیں فتح ہوئیں، دیگر علاقے فتح ہوئے، بہت ساری زمین دائرہ اسلام میں آئی، مسلمانوں کے قبضے میں آئی، مسلمان پھیلے، دور دراز علاقوں تک صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ تو اب جہاں جہاں صحابہ جاتے تھے تو وہاں جا کر یہ بتاتے تھے کہ ہمارا خلیفہ جناب عمر فاروق اعظم ہے، ہمارا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے، ہماری سلطنت کا خلیفہ فاروق اعظم ہے۔ تو یہ انفرادی پہچان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف علاقوں میں جاتی، مختلف ممالک میں جاتی، مختلف لوگوں تک جاتی، اور وہاں علاقوں میں جو گورنر اور نمبردار اور قاضی اور علاقے کے جو نگران ہوتے تھے وہ بھی جب خطبات پڑھتے یا بیان کرتے یا لوگوں کے ساتھ کو خطاب کرتے تو حوالہ دیتے تھے کہ ہمارے امیر المؤمنین فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی یہ انفرادی پہچان بہت دور تک پہنچی۔ تو اس حوالے سے وہ پھر دفتری کاغذات میں اور حکومتی کاغذات میں آپ کا نام آنا اور آپ کا یوم پیدائش یا یوم شہادت آنا یہ بڑا ضروری تھا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے ممالک میں سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت 26 ذی الحجہ بھی منایا جاتا ہے اور 27 ذی الحجہ بھی منایا جاتا ہے اور یکم محرم الحرام بھی منایا جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک بات میں نے آپ کو بتا دی۔ بہرحال محرم الحرام ایک تو ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام، اور دوسرا جو اہم حوالہ اس محرم کے مہینے میں اس امت میں، ویسے تو بڑے حوالے ہیں لیکن اس امت میں وہ ہے واقعہ کربلا۔ اور واقعہ کربلا آپ لوگوں سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ یہ دونوں عظیم واقعات اس مہینے میں پیش آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی اور بڑے پیارے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ابتدائی اسلام میں، جب اسلام مغلوب تھا، جب اسلام دبا ہوا تھا، جب اسلام چھپا ہوا تھا، جب اسلام اپنی پہچان ظاہر کرنے کے لیے خوف میں مبتلا تھا کہ پہچان ظاہر کریں گے، نام بتائیں گے، پہچان بتائیں گے تو مار دیے جائیں گے، علاقہ بدر کر دیے جائیں گے۔ جب صحابہ چھپ رہے تھے کفار مکہ سے، قریش مکہ سے چھپ کر نمازیں پڑھی جا رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان تو آ رہے ہیں، اسلام تو پھیلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن کوئی جسامت والا، کوئی قد و قامت والا، کوئی علاقائی رتبے والا، کوئی خاندانی رتبے والا، کوئی جسمانی رتبے والا، کوئی نڈر، کوئی بے باک، کوئی شجاعت رکھنے والا، کوئی ایسے چند بندے آئیں جیسے کہ جناب حمزہ آ چکے ہیں، جیسے کہ مولا علی آ چکے ہیں، کوئی ان کے ساتھی ایک دو ایسے بنے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت مل جائے، اسلام کو وقار مل جائے، اسلام کو غلبہ مل جائے، اسلام کو طاقت مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، دعا مانگی، اے اللہ
عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے ابو جہل، دونوں بڑے طاقتور ہیں مکے میں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما یا اللہ، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، دونوں میں سے جسے تو چاہتا ہے، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اپنی پسند کا بندہ نبی کریم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اچھا، یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ بھیجنے کا انداز دیکھیں میرے مولا کا۔ فاروق اعظم کی ہمشیرہ مسلمان ہو گئیں، بہنوئی مسلمان ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ آپ کی ہمشیرہ اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ بڑا مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہو کہ مجھے مسلمان نظر آ گیا تو میں مار دوں گا، مجھے بتوں کے خلاف کوئی بات کرنے والا نظر آ گیا تو میں مکے سے نکال دوں گا۔ لیکن اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیرے تو گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ باہر بڑی بڑی شیخیاں مارنے سے پہلے اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے، پوچھا کیا ہوا؟ سنا ہے تیرا بہنوئی اور تیری ہمشیرہ مسلمان ہو گئے۔ جناب فاروق اعظم نے تلوار پکڑی۔ ابھی تک تو فاروق اعظم نہیں تھے، ابھی تو عمر ہے، عمر بن خطاب ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ ہمشیرہ کے گھر کی طرف چل دیے، اور ایک روایت یوں ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ باز نہیں آ رہے، تو ابو جہل کے ساتھ اور دیگر کفار مکہ کے ساتھ مشورہ کر کے عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں محمد کا فیصلہ اپنی تلوار سے کروں گا۔ تلوار لے کر نکلے آقا کریم کو مارنے کے لیے، معاذ اللہ۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب اللہ بھیجتا ہے تو کیسے بھیجتا ہے۔ تلوار لے کر نکلے کہ جا کر محمد کا کام تمام کر دیتا ہوں، محمد کو ٹھکانے لگا دیتا ہوں، نہ محمد رہے گا، نہ اسلام کا دعویٰ رہے گا، نہ کوئی اسلام کا نام لینے والا رہے گا۔ راستے میں تھے، ایک صحابی مل گیا، ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد کو بعد میں مارنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، محمد تو تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اسلام تو تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے، وہ نعرہ جس سے تجھے تکلیف ہے وہ تو تیرے گھر میں لگایا جاتا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسلام لے آئے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑتے دوڑتے اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر گئے، ہمشیرہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ جو ہی فاروق اعظم کی آواز سنی، قرآن کے جو بھی چمڑے پر لکھا ہوا قرآن آپ کے پاس تھا، آپ نے فوراً چھپا لیا کہ کہیں میرا بھائی عمر نہ دیکھ لے، کہیں میرا بھائی عمر نہ دیکھ لے۔ عمر بن خطاب بڑے ذہین بھی تھے، کہنے لگے بہن کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا بھیا کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، چھوڑیں آپ سنائیں کیسے ہیں، آئے بیٹھے تشریف رکھیں وغیرہ وغیرہ۔ عمر بن خطاب اڑ گئے، کہنے لگے نانا پہلے مجھے وہ دکھا جو تو پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی مجھے وہ دکھا۔ بہن نے کہا بھیا وہ دیکھنے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، آپ کو پہلے غسل کرنا پڑے گا،
नहा धो के आना पड़ेगा। गए, नहा धो के आए, बहन के सामने बैठ गए। बहन ने कुरान की वो तख्ती खोली जिस पर लिखा था ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। सूरह ताहा लिखी थी। जनाब फारूक आज़म सुन रहे हैं, बहन पढ़ रही है। कुरान का तावीज़ जब हजरत उमर के दिल पर गया, दिल नरम हो गया, दिल नरम हो गया। तकदीर बदलने का वक्त आ गया। इरादा कर लिया कि मैं जाता हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उठे, वही तलवार हाथ में ली। आप तलवार कमान में नहीं रखते थे। दूसरे लफ्जों में तलवार की कमान आपके पास होती नहीं थी। बात समझ आ गई? आप तलवार यूं ही पकड़ते थे। इतने बहादुर थे, डरने का नामो निशान आपके करीब से नहीं गुजरा था। उस मकान में पहुंचे जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुराख में से झांक कर देखा कि बाहर उमर बिन खत्ताब आया है और हाथ में तलवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हजरत हमजा ने अर्ज की, आका दरवाजा खोल दूं? हाथ में तलवार है। फरमाया, चचा आपका क्या ख्याल है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा हमजा आपका क्या ख्याल है? फरमाया, मेरे आका मोहम्मद। अब ये नहीं कहा मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, मेरे आका मोहम्मद, मैं दरवाजा खोलता हूं। अगर उमर नेक इरादे से आया है तो मरहबा, और अगर किसी गलत इरादे से आया है तो उसी की तलवार से उसकी गर्दन काट कर वापस भेज दूंगा। अब ये ना समझो कि मोहम्मद के पास सारे बुज़दिल बैठे थे। अगर आने वाला उमर था तो दरवाजा खोलने वाला हमजा भी बैठा हुआ था। हाँ, ये भी तो बयान किया करो ना। मैं तो कहता हूं इल्मी खयानत ना किया करो। आने वाला उमर बिन खत्ताब था, दरवाजा खोलने वाला नबी का चचा हमजा था। फरमाया, आका मोहम्मद दरवाजा खोलता हूं, अच्छे इरादे से आया है तो मरहबा, और अगर गलत इरादे से आया है तो तलवार अपनी नहीं इस्तेमाल करूंगा, इसकी तलवार से इसकी गर्दन काट दूंगा। यह है मोहम्मद का बहादुर। वो आने वाला मक्के का बहादुर है अभी तक। और ये दरवाजा खोलने वाला मोहम्मद का बहादुर है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोला, हजरत उमर अंदर दाखिल हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। दो तीन बातें की और चौथी बात पे कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो कलमा पढ़ाएं, उस इस्लाम का कलमा पढ़ाएं जिस इस्लाम में नाजिल होने वाली किताब कोई दूसरा पढ़ता है तो सुनने वाले के दिल की मैल धुल जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए और फिर इस्लाम को ये वकार मिला, ये दबदबा मिला, ये रोब मिला कि हज़रत हमज़ा ने जनाब फारूक आज़म से फरमाया, ऐ उमर, आज मक्के की गलियों में जाके मनादी कर दे कि आज मोहम्मद और उसके साथी किसी मकान में छुप कर नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी मकान में छुप कर नमाज नहीं पढ़ेंगे।
آج محمد اور اس کے ساتھی کسی مکان میں چھپ کر کلمہ نہیں پڑھیں گے، آج مکے کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ آج محمد کا اسلام، آج محمد کا مذہب، اور اس مذہب کو ماننے والے جلوس کی شکل میں اس مکان سے نکل کر جہاں چھپے ہوئے تھے، اس مکان سے نکل کر حرم پاک میں جلوس کی شکل میں جائیں گے اور وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ دبدبہ اور یہ وقار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو، اس لیے کہ آقا پر ختم نبوت کی مہر لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ممکن نہیں ہے تو مثال صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی آئے، آ نہیں سکتا، لیکن جس طرح انبیاء کا سینہ صاف ہوتا ہے، جس طرح انبیاء متقی ہوتے ہیں، جس طرح انبیاء مقرب اللہ ہوتے ہیں، جس طرح انبیاء اللہ کی بارگاہ کے پیارے ہوتے ہیں، اگر میری امت میں میرے بعد کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایسا پیارا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی، بولیے رضی اللہ، کنجوسی نہ کریں، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہانیاں نظمیں مجھے بہت آتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ چند منٹ وہ باتیں ہو جائیں کہ جب قیامت میں ہماری ملاقات ہو تو نہ میری آنکھیں نیچے ہوں نہ آپ مجھے شرمندہ کریں، وہ باتیں جو مصطفیٰ سے ثابت ہیں، وہ باتیں جو مصطفیٰ کے پیاروں سے ثابت ہیں، نہیں تو کہانیاں نظمیں میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنی مجھے آتی ہیں نا، اگر میں نے سنانی شروع کر دی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ جس بندے کو 30 سپارے قرآن مجید کے الحمدللہ ایسے یاد ہوں کہ وہ بغیر سامع کے ہر سال 2 بار قرآن سناتا ہو اور دوسرے مسلک کے 10 حافظ پیچھے کھڑے ہو کر غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہوں کہ اس کو کہیں جا کر روکیں تاکہ اس کی بےزتی ہو جائے اور غلطی نہ نکال پاتے ہوں، ایسے بندے کو چند نظمیں یاد کرنا کوئی مسئلہ، کوئی کہانیاں یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ میں نے اپنی وڈیائی کے لیے نہیں سنایا ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے بات سنائی ہے کہ اگر میں اور آپ آج بھی صحابہ کے در کے ساتھ اور اہل بیت کے در کے ساتھ مخلص ہو جائیں، غلامی کا رشتہ اپنا لیں، تو یقین جانیے نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اگر آج بھی ہم مخلص ہو جائیں اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں تو رٹا لگانے والوں کو صبح سبکی سناتے ہیں، دوپہر کو ظہر کو منزل سناتے ہیں، صبح جب دوبارہ آتے ہیں تو استاد پچھلا سپارہ سنتا ہے تو بھول جاتا ہے، رٹا لگانے والے حافظ کو قرآن بھول جاتا ہے، لیکن جو اپنے سینے میں صاحب قرآن کے پیاروں کو بسا لے، صاحب قرآن کے دلداروں کو بسا لے، جو اپنا رشتہ سیدنا حسین سے جوڑ لے، جو اپنا رشتہ اس دروازے سے جوڑ لے، جو دروازے والے کٹ کر نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھنا جانتے ہو، تو نہ اسے قرآن آج بھولتا ہے نہ کل بھولتا ہے، پھر قرآن اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ بیٹھتے اٹھتے قرآن پڑھتا ہے، وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتا ہے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں خدا کی عزت و جلال کی قسم
میں آپ کو اپنے گھر کے تجربات میں سے آج سے 30-35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے گھر کے کئی لوگوں نے کئی بار سنا ہے کہ میں سوتے سوتے آدھا سپارہ پونا سپارہ منزل پڑھا کرتا تھا، سوتے سوتے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں پڑھتا تھا، اس لیے کہ سوتا ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے گھر کے لوگ بتاتے تھے کہ یار تو کم سبق پڑھا کر، رات کو بھی ہمارا دماغ کھاتا رہتا ہے۔ تو یہ اگر ہم نا قرآن سے ایسا رشتہ دیکھیں نا، آپ سارا دن اگر موبائل پہ فیس بک دیکھتے رہے نا تو رات کو خوابیں کیا آتی ہیں؟ بولیے، میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں، کیا آئیں گی خوابیں؟ اگر سارا دن کے کیلے 10 روپے درجن، تو رات کو خواب میں بھی درجن کیلے ہی آئیں گے نا۔ تو اگر ہم سارا دن بھائی قرآن مجید کے ساتھ لگا لیں، قرآن مجید کے ساتھ لگا لیں، سارا دن قرآن مجید کے ساتھ لگا لیں، اور میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو صرف سورۃ فاتحہ آتی ہے نا، صرف سورہ فاتحہ، تو صرف سورہ فاتحہ سارا دن پڑھیں، سارا دن پڑھتے جائیں، انشاءاللہ میرا کریم رب آپ کی اس وفا کی وجہ سے آپ کو سورہ بقرہ کی کئی آیتیں یاد کروا دے گا۔ لیکن پڑھے تو صحیح نا، ہم تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ محدث کیا ہوتا ہے؟ محدث، میں نے پہلے بتایا کہ یہ تھوڑے سے علمی لفظ ہیں، انہیں یاد فرما لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں؟ صحابہ جانتے تھے کہ یہ بعد والے کہیں گے حدیث بیان کرنے والا، اس لیے وہاں سے پوچھ لیں جو جانتا ہے، وہاں سے پوچھ لیں جو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا محدث اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہو، زبان اس کی ہو، کلام فرشتوں کا ہو، جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہو اسے محدث کہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے تھے نا، اللہ اس کے بارے میں قرآن نازل فرما دیتا تھا۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ضرب الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، گل سمجھ آنی پہی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اہل بیت کے گھر والیاں، نبی کی بیٹیاں، نبی کی بہنیں اگر ہے تو، نبی کی بھانجیاں، نبی کے گھر کی عورتیں، فاروق اعظم کے دل میں خواہش آئی کہ نبی کے گھر کی عورتوں کا پردہ عام عورتوں سے علیحدہ ہو۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر محبت اہل بیت سیکھنی ہے تو فاروق اعظم کے در پہ جھک جاؤ۔ فاروق بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے گھر کی عورتوں کا پردہ عام عورتوں سے جدا ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت کا ادب عام لوگوں کے ادب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اہل بیت کا ادب عام لوگوں کے ادب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا احترام عام لوگوں کے احترام سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ جذباتی بات نہیں ہے، اہل بیت اجزائے نبوت ہیں۔ اچھا کہہ دو،
اہل بیت اجزائے نبوت ہیں، اہل بیت اجزائے نبوت ہیں، اہل بیت اجزائے الحسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین منی، الحسن والحسین منی، الفاطمہ بدعۃ منی، الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اہل بیت اجزائے نبوت ہیں۔ الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ایک معنی ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اہل بیت اجزائے نبوت ہیں، اہل بیت اجزائے نبوت ہیں۔ یہ میرا جملہ چھوٹا تھا، مصطفیٰ کی زبان بولی نا اہل بیت اجزائے نبوت نہیں ہے، اہل بیت نبی کے ٹکڑے ہیں۔ اہل بیت نبی کے ٹکڑے ہیں۔ کس کے ٹکڑے ہیں بولیے؟ تو فاروق اعظم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اہل بیت کے گھر کی عورتوں کا پردہ عام عورتوں سے جدا ہو، عام عورتوں سے اعلیٰ ہو، عام عورتوں سے اچھا ہو، عام عورتوں سے بہتر ہو۔ پردہ عام عورتوں کے بھی ہے لیکن ان کا اور اعلیٰ ہو، تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ نبی کی بیوی جا رہی ہے، کہیں عطرت اور عصمت پر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ منافقین ہیں، کفار ہیں، کہیں عطرت اہل بیت پر حملہ نہ ہو جائے۔ ارے فاروق اعظم جو کفار کی ڈر کی وجہ سے عطرت اہل بیت اور عصمت اہل بیت کے لیے الگ پردہ چاہتا ہے، اس فاروق کو کیا پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے والے نبی کی بیٹی زینب کو کربلا سے شام تک ننگے سر چلائیں گے۔ الگ پردہ مانگا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اچھا بولو، اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، ایک کڑی تو آتے جائی نہیں، اے پوری دنیا میں اگر نبی جائی بیوی جائی کوئی کڑی نہیں تو ملا سمجھ جائیں نبی جا کوئی نڈا، کوئی لڑکا، کوئی مرد نہیں۔ اللہ اکبر۔ لستن کاحد من النساء، 22واں سپارہ قرآن مجید کا، یا نساء النبی لستن لیسا تن، اے سعودی عربہ میں نے پتہ ہے نا تسا لیش لیس کس نے سکے مان ہے نہیں، لستن تو آڈے جیا نہیں، تو آڈے جئی نہیں، کا احد من النساء، ایک بھی کوئی عورت، ایک بھی کوئی عورت، تو آڈے جئی کوئی عورت ہے کوئی نہیں یار، یہ عام عورت ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، عام عورت ہے، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، مکے کی رہنے والی ہے، عمر کی بیٹی ہے، عام عورت ہے، مکے کی رہنے والی ہے، اسی مکے میں اور عورتیں بھی رہتی ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ان کے بھی منہ ہے، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، یا اللہ ادھر بھی 2 ٹانگیں، وہ اس کی بھی 2 ٹانگیں، فرق کیا ہے؟ فرمایا کل تک عام تھی، جب نبی کی بیوی بن گئی کائنات میں کوئی اس جیسی نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس جیسی گل مقدی مقام اللہ، اگر کائنات میں کوئی نبی کی بیوی جیسی نہیں ہے تو نبی ہمارے جیسا بشر کب ہے؟ کائنات قرآن ہے نا، لستن کاحد من النساء، کوئی ایک بھی تمہارے جیسا، تمہارے جیسی کوئی ایک بھی عورت نہیں ہے۔ اے نبی کی بیویوں
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے نبی کی بیویوں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتی ہو، اپنے آپ کو چھپا رکھنا پڑے گا۔ اے نبی کی بیویوں جب اپنی چادر لیا کرو تو اس کے اوپر ایک اور چادر لیا کرو، جب اپنی چادر لیا کرو تو اس کے اوپر ایک اور چادر لیا کرو۔ فاروق اعظم نے چاہا کہ نبی کے گھر والوں کا پردہ امت کے گھر والیوں سے علیحدہ ہو۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، مکے والیاں عام اگر ایک چادر لے کر جائیں، محمد کے گھر والیوں تم دو لے کر نکلا کرو۔ صلی اللہ محمد کے گھر والیوں تم دو لے کر نکلا کرو۔ میرے محمد کا فاروق چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنا عظیم صحابی اور اسلام کا اتنا بڑا خلیفہ، امت میں فاروق اعظم کے صدیق اکبر کے بعد دوسرے نمبر پر اہل سنت کے عقائد کے مطابق دوسرے نمبر پر، اور اتنا بڑا خلیفہ، لیکن جب شام کے سفر کے لیے نکلے، مستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم فرماتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دونوں امام بخاری اور امام مسلم کی شرطوں پر صحیح ہے۔ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 5314 5314۔ جب حضرت فاروق اعظم شام کے سفر کے لیے نکلے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ ہمراز رسول ہیں حذیفہ بن یمان، نبی علیہ السلام کے ہمراز۔ نبی علیہ السلام نے اپنے راز انہیں بتائے تھے، نبی علیہ السلام نے وہ نام بتائے تھے جن لوگوں نے نبی پر رات کے وقت قاتلانہ حملہ کرنے کی پلاننگ بنائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ تھے۔ راستے میں ایک ندی آئی جس میں پانی کم تھا اور گارا زیادہ تھا۔ ایسا آپ دوتال سمجھ لیں یا ایسا آپ اسے کس کہہ لیں اپنی زبان میں، یا تھوڑی بڑی نہر سمجھ لیں۔ پانی کم تھا اور ملی گاڑا زیادہ تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے اتارے، اپنے نالین اتارے اور یوں اپنے کاندھوں پر رکھ لیے۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر ہے۔ آج ایک مدرسے کا ناظم بننے کے بعد مولوی کے حالات بدل جاتے۔ ایک مدرسے کا فنڈ آ جائے، مدرسہ چلے نہ چلے مولوی چل پڑتا ہے۔ ہاں حقیقت ہے بھائی، عالم وہ ہے جو نبی کے صحابہ سے علم سیکھ کر نبی کے صحابہ والی زندگی گزارے۔ فاروق اعظم بیت المال سے اتنا کھانا لیتے تھے کہ ایک وقت کھانے کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ کہتے کہ میں مسلمانوں کے مال پر امین ہوں، اگر زیادہ کھاؤں گا تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ آج فاروق اعظم کے نعرے لگانے والے مسلمانوں کا چندہ لے کر لینڈ کروزر پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فاروقی ہیں۔ پتر فاروقی ہونا بڑا دور ہے۔
फारूकी होना बड़ा औखा है। फारूकी होने के लिए अपना कमा के प्याज के साथ खानी पड़ती है। लोगों के मुर्गे खा के फारूकी नहीं बना जाता, यजीदी बन जाता है बंदा। अपने मौजे उतारे, अपने कांधे पर रखे। हुज़ैफा बिन यमान बोल उठे। किसी साहब गौर न सुनियो जुमला। हुज़ैफा बिन यमान बोल उठे, या अमीर अल मोमिनीन मा फ़अल्ता, ए अमीर अल मोमिनीन आप ये क्या कर रहे हैं? आप अमीर अल मोमिनीन हैं, आगे ईसाइयों का दारुल खिलाफा आ रहा है, आगे ईसाइयों का शहर है शाम, अभी ईसाइयों के ज़ेर तसल्लुत था, आगे ईसाई आएंगे, उनका गवर्नर देखेगा। आप ये क्या कर रहे हैं? मट्टी से भरे हुए मोजे कांधों पर रख दिए और अपना तहबंद लंग मुबारक, समझ गए हो, तोती पाक ऊपर कर ली। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि जब उमर पाक ने अपनी तोती ऊपर की तो मैंने देखा अमीर अल मोमिनीन की तोती पर 18 टाकियां लगी हुई थी। 18 टाकियां ऊपर कर ली और कीचड़ में कूद पड़े। पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। हुज़ैफा बिन यमान ने अर्ज़ की, आप क्या कर रहे हैं? आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके कपड़े मैले होंगे, ये आप पहले कब मोजे इधर डालकर जा रहे हैं, ईसाई हमारा मजाक बनाएंगे। फारूक आज़म ने कहा, तू हमराज रसूल है, तू नबी का बड़ा प्यारा सहाबी है, ये बात तूने की है, अगर कोई और करता तो मैं उसे इबरत बना देता। हम जलील लोग थे, इस्लाम ने हमें इज्जत अता फरमाई है। फरमाया हम जलील लोग थे, इस्लाम ने हमें इज्जत अता फरमाई है। हम जलील लोग थे, इस्लाम ने हमें इज्जत अता फरमाई है। हम जलील लोग थे, इस्लाम ने हमें इज्जत अता फरमाई है। आज अगर हम इस्लाम का इस्तेमाल करके दुनिया की अयाशियों में पड़ जाएंगे, अल्लाह हमें जलील कर देगा, अल्लाह हमें जलील कर देगा। जब आगे पहुंचे, ईसाइयों के गवर्नर ने देखा, पूछा कौन है? कहा गया मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है। हाल देखा, कांधे पे मोजे हैं, जूते ऊपर है, टांगे गारे से भरी हुई हैं, पैदल आ रहा है, गुलाम सवारी पे बैठा हुआ है और ये पैदल आ रहा है। उसने कहा कि जिस मजहब में ऐसे मर्द पैदा हो जो अपना हक गुलामों पर कुर्बान कर सकते हो, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता और वो मर्द कभी नाकाम नहीं हो सकता। उसने शहर की चाबियां उठाकर कदमों में फेंक दी और कहने लगा, उमर, जैसे मदीने को कामयाब बना दिया, ऐसे शाम को भी कामयाब बना दो। मेरे भाइयों, ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें ये सबक सिखा के गए हैं कि हम सादगी के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, मसावात के साथ और अदल और इंसाफ के साथ ऐसी जिंदगी गुजारें कि इस्लाम हमारे जरिए से फैल जाए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस महीने में आपका यौम शहादत है। अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए और हमें उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करके उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, हमारे बड़ों को, हमारे लीडरों को सीरत फारूकी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आज दुनियादारी है, अय्याशी है और सिर्फ मकर है, फरेब है, दज्जाली है और अपने बंदे बढ़ाने की कोशिश है। अल्लाह हमारे इन बड़ों को सीरत फारूकी अता फरमा दे ताकि बंदे न बढ़ाए जाएं, इस्लाम फैलाया जाए। वाखिर